بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کا نکاح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آسمانوں پہ پڑھایا گیا۔ آپ کی کنیت ام الحکیم تھی اور آپ کا تعلق قریش کے خاندان اسد بن خزیمہ سے تھا۔ آپ کی والدہ کا نام امیمہ تھا جو جناب عبد المطلب کی بیٹی تھیں۔ اسی بنا پر جناب زینب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حقیقی پھوپھی زاد بہن تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت کے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے خاندان والوں کے ہمراہ مدینہ منورہ پہنچی تو رشتے کی قرابت کی بنا پر وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کفالت و سرپرستی میں رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کو سیرت و صورت دونوں لحاظ سے بے حد و حساب نوازا تھا۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا بے شمار خوبیوں کی حامل تھیں۔ آپ بڑی زاہدہ و عبادت گزار تھی، شب بیداری فرماتی اور اپنے رب کریم کی بارگاہ میں نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ سر بسجود رہتی۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگائی گئی اور اس تہمت میں بذات خود حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی سگی بہن حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا شریک تھیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت صدیقہ کائنات کی اخلاقی حالت دریافت کی تو انہوں نے صاف الفاظ میں کہا، مجھ کو عائشہ کی بھلائی کے سوا کسی چیز کا علم نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت و عنایت پر بے پناہ بھروسہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ شادی کے سلسلے میں بھی اللہ ہی کی طرف رجوع و بھروسہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آپ کا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، غلام اور دوست تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام ملا تو حضرت زینب نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں انہیں اپنے لیے پسند نہیں کرتی، کیونکہ نسب کے لحاظ سے میں ان سے بہتر ہوں۔ ان کے گھر والے بھی اس رشتہ کو پسند نہیں کرتے تھے، اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی بہن کے ہم نوا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن میں انہیں تمہارے لیے پسند کرتا ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ادباً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بارے میں غور و فکر کے لیے مہلت عنایت فرمائیں۔ ایسی ہی باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے اور سورہ احزاب کی آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے، کسی مسلمان مرد و عورت کو حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دیں ان کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار رہے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی بلا شبہ وہ کھلی گمراہی میں ہوا۔ جب اس آیت مبارکہ کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے دونوں بھائیوں نے سنا تو فوراً بولے، ہم راضی ہیں، ہماری کیا مجال کہ ہم اپنے اختیار کو درمیان میں لائیں اور معصیت کا ارتکاب کریں، اور اطاعت کے لیے سر جھکا دیا۔ اس کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح پڑھوایا اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے 10 دینار اور 60 درہم مہر کے طور پر ادا کیے۔ اس وقت تک حضرت زید حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں ایک فرد کی حیثیت سے رہتے تھے، لیکن اس شادی کے بعد ان کی رہائش کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علیحدہ مکان کا بندوبست کیا اور اس نئے جوڑے کی ضروریات کے لیے کھانے پینے کے سامان کے علاوہ کپڑے بھی بھجوائے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی پھوپھی زاد حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کرنے سے اسلام نے دنیا میں مساوات کی تعلیم رائج کی اور پست و بلند کو ایک جگہ لا کر کھڑا کر دیا۔
رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زید بڑے عزیز و محبوب تھے۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں حضرت زینب نے حضرت زید سے نکاح کرنا قبول کر لیا تھا، لیکن ذہنی طور پر وہ انہیں اپنا ہم پلہ و ہم اثر نہیں سمجھتی تھی، اور یہ وہ جذبہ تھا جس پر کسی کو اختیار نہیں تھا۔ وہ انہیں غلام خیال کرتی تھیں، لہٰذا طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے ان دونوں میاں بیوی میں محبت و پیار نے راہ نہ پائی۔ طبیعت میں بھی قدر تیزی تھی، جبکہ حضرت زید بن حارث بڑے حلیم الطبع اور برد بردار تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بارہا اپنے محسن و مربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر تلخ و ناخوشگوار حالات کا تذکرہ کیا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں صبر و تحمل سے کام لینے کا فرمایا۔ ایک دن حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آقا و مولا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں زینب کو طلاق دے دوں؟ حضرت زینب کے بارے میں شکایت سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو اس سے باز رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ حضرت زینب اور حضرت زید کے درمیان اس صورتحال کی وجہ بھی دراصل مشیت الہی تھی، کیونکہ عرب کے معاشرے میں منہ بولے بیٹے کے بارے میں اسلام کے اصولوں کے خلاف باتیں پائی جاتی تھی۔ ان کا خاتمہ بہت ضروری تھا، جن میں یہ بھی تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے۔ یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اس زوجہ محترمہ کو طلاق دے دیتے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ لہٰذا 1 سال کی ازدواجی زندگی کے بعد 5 ہجری میں حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دے دی۔ جب حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی عدت پوری ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم جاؤ اور زینب کو میری طرف سے پیام دو۔ حکم سننے کے بعد وہ فوراً حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے کاشانہ اقدس کی طرف چل پڑے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام دے کر بھیجنے میں یہ حکمت پنہاں تھی کہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ یہ عقد زید رضی اللہ تعالی عنہ کی رضامندی کے بغیر کسی جبر کے تحت واقع ہوا ہے، اور انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ حضرت زید کے دل میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کوئی خواہش و تمنا نہیں ہے، اور وہ اس بات سے راضی و خوش ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کے فرمان کی اطاعت پر ثابت قدم رکھنا مقصود تھا، اور اللہ کے حکم سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی راضی رکھنا تھا، کیونکہ یہ موقع و محل نازک تھا۔ اس وقت تک پردہ کی آیت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ اپنے آقا و مولا رحمت للعالمین کے حکم کے مطابق حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے در اقدس پر پہنچے۔ آپ فرماتے ہیں، جب میں حضرت زینب کے گھر پہنچا تو وہ میری نظروں میں ایسی معزز و محترم معلوم ہوئیں کہ میں ان کی طرف نظر نہ اٹھا سکا۔ پھر میں گھر کی طرف پشت کر کے الٹے قدم ان کے پاس گیا اور میں نے کہا، آپ کو بشارت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں ان کے لیے آپ کو پیام دوں۔ پیام سننے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتی جب تک کہ میں اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں، اور پھر اٹھ کر مصلی پر پہنچی، سر مبارک کو سجدہ میں رکھا اور بارگاہ بے نیاز میں عرض کی، اے اللہ، تیرے نبی میری درخواست گاری فرماتے ہیں، اگر میں ان کی زوجیت کے لائق ہوں تو مجھے ان کی زوجیت میں دے دے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے مصروف گفتگو تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آثار نمودار ہوئے۔ پھر جب وحی کھل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، کوئی ہے جو زینب کے پاس جا کر انہیں بشارت دے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر مجھ سے ان کا نکاح کرا دیا ہے۔ اور اس طرح یہ پاک نکاح ذیقعدہ 5 ہجری میں ہوا، جبکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 36 سال تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کو بارگاہ خداوندی میں خاص قرب و مقام حاصل تھا،
آپ کے نکاح کا جو اعلان وحی کے ذریعے کیا گیا وہ قیامت تک نمازوں اور تلاوتوں میں گونجتا رہے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی تھی کہ جب تم مجھے قبر میں اتارو تو اگر میرا پٹکا خیرات کر سکو تو کر دینا۔ جب آپ کا وقت وصال قریب آیا تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال میں سے 5 تھان بھیجے کہ ان میں سے جو کپڑا چاہیں پسند فرما لیں۔ چنانچہ اسی میں آپ کفنائی گئیں اور آپ کی بہن حمنہ نے اس کفن کو جو آپ نے اپنے لیے تیار کر کے رکھا تھا اسے خیرات کر دیا۔ جس دن ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا اس دن مدینہ منورہ میں سخت گرمی تھی، چنانچہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی قبر پر شامیانہ لگوا دیا تاکہ قبر کی تیاری اور سیدہ کی تدفین میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اسلام کی تاریخ میں یہ پہلا شامیانہ تھا جو کسی قبر پر نصب کیا گیا۔ آپ کے انتقال کا سانحہ 20 ہجری میں ہوا تھا۔ اس وقت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 51 یا 53 سال تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کے بھائی اور آپ کی بہن کے بیٹے یعنی آپ کے بانجے آپ کی قبر مبارک میں اترے اور اس عظیم ہستی کو قبر کی آغوش میں لٹا دیا جو کہ جنت البقیع میں ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے صدقے ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔